الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ہماری پردہ نشین خواتین، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، انسان کی زندگی کے دو رخ ہیں. ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. دنیا کا لفظ دنون سے ہے. دنون کا معنی قریب ہونا، اور چونکہ دنیا اس وقت ہم سے قریب ہے، ہم اسی میں قدم رکھا ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اور آخرت کا معنی دور ہونا، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت ہم سے دور ہے، جو مرنے کے بعد ہے. یہ دنیا کی ڈکشنری کا ترجمہ ہے، یاد رکھو، یہ دنیا کی ڈکشنری کا ترجمہ ہے. ورنہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. دنیا والے قیامت کو دور سمجھتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ کہتے ہیں ہم قریب سمجھتے ہیں. قیامت دور نہیں ہے، قیامت قریب ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں. کتنی قریب ہے؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس پر قیامت قائم ہو گئی. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس پر قیامت قائم ہو گئی. کیوں قیامت قائم ہو گئی؟ اس لیے قیامت قائم ہو گئی کہ اس کے چھوٹے موٹے مسائل قبر ہی سے شروع ہو جاتے. بڑے مسائل کا حساب قیامت میں، لیکن چھوٹے موٹے مسائل. یہی سوال ہو رہا ہے توحید لے کر آیا یا شرک لے کر آیا؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ توحید ہے یا شرک ہے؟ سوال ہوتا ہے کس نبی کا فالو کر رہا تھا، کس کو مان رہا تھا دنیا میں؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو فخر و مفخر، ساری کائنات کا مخن اور ساری کائنات کا اصل اصول اور ساری کائنات کی بنیاد، اور جو ہمارا محبوب شافع کوثر، ساقی کوثر اور شافع محشر، جن کے ایک ایک سجدوں پر اللہ ہزاروں کو معاف کرے گا قیامت میں، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کر رہا تھا یا کسی اور کا؟ یہ قبر کے سوالات ہیں. تیرا دین کیا ہے؟ کس دین کو مانتا تھا؟ کس کو مانتا تھا؟ یہ سوالات قبر کے ہیں. پھر حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے قطروں سے بچا کرو، پیشاب کے قطروں سے بچا کرو، ناپاک نہ رہا کرو، اس لیے کہ عذاب قبر اسی سے ہوگا، عذاب قبر اسی سے ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ چغل خوری کرنے والے کا عذاب بھی قبر میں ہوتا ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، اس کا عذاب قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے تو آخرت دور ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم غلط سمجھتے ہو، آخرت قریب ہے، ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں۔ بس جیسے ہی جھٹکا لگا تیری قیامت قائم ہو جائے گی، موت آ گئی، قیامت قائم۔ من مات فقد قامت قیامتہ۔ اور جب یہی مسئلہ ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، تو پھر اس صورت میں ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہیے، بہترین بنانا چاہیے، بہترین، تاکہ مرنے کے بعد قبر آباد ہو جائے۔ یہ 7 سال 70 80 یہ تو خوبصورت کپڑوں سے ہم آباد کر ہی دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کو آباد کرنا اصل ہے، اس کو آباد کیا جائے، اس کو آباد کیا جائے۔ اور وہ آباد ہوتی ہے عبادتوں سے، عبادتوں سے، وہ آباد ہوتی ہے اچھے اخلاق سے، وہ آباد ہوتی ہے اچھے کیریکٹر سے، وہ آباد ہوتی ہے اچھی زندگی سے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے، سفر تھا جہاد کا، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، تو اس موقع پر رات کا وقت ہوا تو پہرے داری کی ضرورت تھی، دربانی کی ضرورت تھی، کہ کوئی دربان بن جائے، نگرانی کرے، حفاظت کرے۔ تو ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، ان دونوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دربانی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے طے کیا۔ عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابی تھی۔ تو ان دونوں نے کہا کہ بھئی پوری رات تم بھی بیدار رہو، میں بھی بیدار رہوں، پوری رات کی تمہاری بھی بیداری ہوگی، میری بھی بیداری ہوگی، ہم آدھی آدھی رات تقسیم کر لیتے ہیں، آدھی تم جاگو، آدھی میں جاگو، آدھی رات تم جاگو، آدھی رات میں جاگو۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ شروع رات آدھی جو ہیں وہ میں جاگتا ہوں، تم سو جاؤ۔ اور مہاجر نے کہا کہ اچھا پچھلی رات میں مجھے اٹھا دینا، تب تم سو جانا، تاکہ تم عبادت کر لو، میں بھی عبادت کر لوں۔ مہاجر سو گئے اور انصاری اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی۔ نماز پوری ہونے کے بعد اٹھایا انہوں نے مہاجر صحابی کو، اٹھو اٹھو اٹھو، یہ خون بہت نکل رہا ہے، کیا ہوا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے تیر مارا، اس کا یہ خون ہے۔ اچھا، ہم کو نماز ہی میں اٹھا دیتے، اتنا خون تمہارا بہہ گیا، نماز ہی میں اٹھا دیتے، تم ہمیں نماز میں جگا دیتے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی اور اس کی تلاوت میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ سورت پوری کر لوں، پھر ہی سلام پھیروں گا۔
یہ ہے نمازوں کی لذت۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، اہل بیت کا سرمایہ، حسنین کی والدہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، اور رات میں کھڑی ہوئی اور 2 رکعات قرآن پڑھنا شروع کیا، اور سردی کی رات تھی بڑی لمبی، لیکن فجر ہو گئی، اور فجر کے موقع پر کہنے لگی اللہ رات بہت چھوٹی تھی، تیری یادوں میں وقت کب پڑ گیا۔ ہاں، ہماری آنکھیں سونے سے نہیں تھکتی، ان کی آنکھیں رونے سے نہیں تھکتی تھی۔ ہماری آنکھیں سونے سے نہیں تھکتی، ان کی آنکھیں رونے سے نہیں تھکتی تھی۔ بزرگوں کے تذکروں میں بھی خیر ہے، بزرگوں کے تذکروں میں خیر ہے، ہمارے لیے نشانیاں ہیں، راستے ہیں، ہدایت ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں بتذکرۃ الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے تذکروں میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، صالحین کے تذکروں میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، صالحین کے تذکروں میں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، بزرگوں کا تذکرہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہے ہی، اللہ کی رحمتیں اترتی۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں بروں کا تذکرہ بہت نہ کیا کرو، جو برے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، اخلاق برے ہیں ان کے، جن کی زندگی سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے تذکرے بہت نہ کرو۔ ہاں کبھی عبرت کے لیے اس کو بیان کرنا ہو تو کرو، کہ دیکھو فلاں چور تھا، فلاں ڈاکو تھا، فلاں زانی تھا، اس پر یہ عذاب آیا، اس پر یہ حالات آئے، یہ تو تم کہہ سکتے ہو، لیکن بار بار اس کے تذکروں کو ریپیٹ نہ کرو، اس لیے کہ بروں کے تذکرے میں دل مردار ہو جاتے ہیں، مردار۔ جن کے اخلاق برے ہیں، جن کے کیریکٹر برے ہیں، جن کے اخلاق برے ہیں، جن کے کیریکٹر برے ہیں، ان کے تذکروں سے ہمارے دل پر بھی جنگ آ جاتا ہے، کالا پن آ جاتا ہے۔ ان کے تذکرے بہت نہ کیا کرو، ان کو بہت یادیں نہ کیا کرو، ان کو بہت یادیں نہ کیا کرو۔ تو صالحین کے تذکرے میں بڑی رحمتیں ہیں، اللہ والوں کے تذکروں میں، صحابہ کے تذکروں میں، ان کے واقعات میں، اولیاء اللہ کے واقعات میں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ نے نام سنا ہوگا، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں سے ہیں، بہت بڑے ولی کامل۔ آپ کا انتقال ہو گیا، اور مجمع ایسا تھا، نماز پڑھنے والا اتنا بڑا ولی کامل، جب اس کا انتقال ہوا تو اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع کہ نظریں نہیں پہنچتی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور فرمایا کہ میں حضرت کا وصی ہوں، اور حضرت نے مجھے وصیت کی ہے، جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا حضرت یہ کہہ کر گئے ہیں جس میں 4 صفات ہو وہ پڑھائے گا، میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس میں 4 صفات ہیں۔ پہلی صفت، اس کی تہجد زندگی میں کبھی نہ گئی ہو، بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کی تہجد کبھی نہ گئی ہو۔ نمبر 2، دوسری صفت،
بلوغ کے بعد اس کی تکبیر اولا نہ چھوتی ہو. نماز کی پہلی تکبیر جو ہے اللہ اکبر امام صاحب جو کہتے ہیں وہ نہ چھوتی ہو. اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ بلوغ کے بعد کسی پرائی عورت پر غلط نظر نہ ڈالی ہو. شرطیں تو دیکھیں. اور اس بختیار کاکی کی چوتھی شرط یہ ہے کہ فرض چھوڑنا تو درکنار، عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت بھی نہ چھوتی ہو. بالغ ہونے کے بعد 4 صفتیں جس میں ہو وہ نماز پڑھائے. تہجد نہ چھوتی ہو. عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت نہ چھوتی ہو. تکبیر نہ چھوتی ہو، تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا. اور بلوغ کے بعد کسی اجنبی عورت کو غلط نظر سے نہ دیکھا، وہ نماز پڑھائے. اب پورا مجمع سناتے میں ہے کہ یہ کس میں صفت ہوگی. اس وقت کا بادشاہ جس کا نام شمس الدین التمس مشہور ہے، وہ آگے آئے، رونے لگے، اور کب حضرت کے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ارے ہمارے حضرت آپ نے میرا راز فاش کر دیا. الحمدللہ بلوغ کے بعد میری عصر کی سنت کبھی نہیں گئی، بادشاہ ہے. میری تہجد کبھی نہیں گئی، بادشاہ ہے. میں نے پرائی عورت پر کوئی نظر نہیں ڈالی، بادشاہ وقت ہے. میری تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہوئی، بادشاہ وقت ہے. یہ کہہ کر پھر انہوں نے نماز پڑھائی. وہ بادشاہ ہو کر اتنے پابند تھے. ہمارے پاس چند ٹھیکرے دولت کے آ جاتے ہیں، عزت کے آ جاتے ہیں، شان اور عہدے کے آ جاتے ہیں، تو ہماری سنتیں بھی غائب، ہماری نظریں بھی غلط. تہجد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تکبیر اولا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ جن کو عبادت کا ذوق لگ جاتا ہے ان کو اسی میں مزہ آتا ہے. بعض بزرگوں کے باب میں لکھا ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو بہت لمبا سجدہ کرتے تھے، بہت لمبا سجدہ کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ، فرمایا ان الساجد یقرب من اللہ تبارک و تعالی. سجدہ کرنے والا اپنے سجدے میں اللہ سے بالکل قریب ترین ہو جاتا ہے اور اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ جاتا ہے. تو میں جب سجدے میں گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھے یاد آیا کہ میں بھی تو اللہ کی رحمت میں پہنچ چکا ہوں، اور جو اللہ کی رحمت میں پہنچ جائے اس کو پھر سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، بہت لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. عبادتوں کا ذوق پیدا کرو، عبادتوں کا ذوق پیدا کرو. قرآن کریم میں ہے، حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. مشہور سورت ہے 30ویں پارے کی. اے میرے پیغمبر، جب مکہ فتح ہو جائے اور لوگ جماعت کی جماعت اسلام میں آنے لگے، نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، فتح مکہ ہو جائے. ورائت الناس، اور لوگوں کو دیکھو کہ جماعت کی جماعت اسلام میں آ رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو کیا کرو؟ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی کامیابی لے لی تو لو ایوارڈ، لو پیسے، ہم آپ کو اتنا انعام دیتے ہیں، آپ نے بہت کام کیا، آپ نے اتنا کام کیا، لو پیسے. اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ پیغمبر جب تمہاری محنتوں کے نتیجے میں، تمہاری کاوشوں کے نتیجے میں
اور تمہاری رات دن کے دوڑنے کے نتیجے میں، اور تمہاری جان کو کھپانے کے نتیجے میں، اور خون کو بہانے کے نتیجے میں، اور صحابہ کو شہید کرنے کے نتیجے میں، اور بچوں کو یتیم بنانے کے نتیجے میں، اور عورتوں کو بیوہ بنانے کے نتیجے میں، جب مکہ فتح ہو جائے تو کیا کرو گے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح پڑھو، تحمید کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، تسبیحات پڑھو، نماز پڑھو۔ تسبیح کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، نمازیں پڑھو، تسبیحات پڑھو، اللہ کو خوب یاد کرو، انہ کان توابا، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے۔ کیوں اتنا بڑا کام کیا تو اس پر تسبیح تحمید اللہ کی؟ فرمایا ہاں میرے پیغمبر، جب مکہ فتح ہو گیا تو اب آپ کو ہماری طرف آنا ہے، اور جب ہماری طرف آنا ہے تو آخرت کی کرنسی یہ نہیں ہے جو دنیا میں چل رہی ہے، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ آخرت کی کرنسی نہیں ہے، نانا، یہ آخرت کی کرنسی نہیں ہے، یہ آخرت کی کرنسی نہیں ہے۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی، جو آخرت کی کرنسی ہے وہ تسبیح ہے، تحمید ہے، استغفار ہے۔ استغفار کرو، تحمید کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح، تحمید، استغفار۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں تمہیں یہی کام آئے گا، یہ آخرت کی کرنسی ہے، تمہیں آخرت میں یہی کام آئے گا۔ اور یہ وہ کرنسی ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہوں گے، جنتوں کے فیصلے ہوں گے، حق تعالی جل شانہ کے عطاؤں کے فیصلے ہوں گے، خوشیوں کے فیصلے ہوں گے، رحمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ یہ کرنسی ہے۔ دنیا کی کرنسی تو ختم ہونے والی ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب، دنیا تو ہے نا کھیل کود ہے، کھیل ہے، کھیل دنیا تو۔ کیسے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں۔ ایک کرکٹر کھیلنے کے لیے جاتا ہے، بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ اس کو روانہ کیا جاتا ہے، اور جمع غفیر پبلک جو ہے اس کو روانہ کرتی ہے، ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے، اور اگر وہاں کامیاب ہوا تو بہت شان کے ساتھ پھر اس کا استقبال ہوتا ہے، ویلکم ہوتا ہے، لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، لوگ اس کے نعرے بلاتے ہیں۔ اور اگر وہ شکست کھا گیا، وہ ہار گیا، وہ ٹیم ہار گئی، وہ کرکٹر سب ہار گئے، تو پھر وہ اپنے منسٹر کو فون کرتے ہیں، ایئرپورٹ پر گاڑیاں کھڑی رکھنا، ہم ایئرپورٹ کے اندر سیدھے نہیں نکلیں گے، ہم کو پیچھے کے راستے سے نکالو، پیچھے کے راستے سے، اس لیے کہ لوگ اندھے ماریں گے، لوگ ٹماٹر ماریں گے، ہماری بے عزتیاں کریں گے۔ یہی ابھی کل گئے تھے تو ان کا اکرام تھا، بڑی شان کے ساتھ روانہ کیا تھا، اور آج جب واپس آ رہے ہیں ہار کر، ناکام ہو کر کے، تو کیا حال ہوا ان کا؟ کسی نے ان کو انڈے پھینکے، کسی نے ان کو ٹماٹر مارے، کسی نے ان کے کپڑے خراب کر دیے، کسی نے ان کو جوتا مارا، کسی نے جوتوں کا ہار پہنا دیا۔ معلوم ہوتا ہے انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب، دنیا تو ایک کھیل ہے بھائی، دنیا تو ایک کھیل ہے، دنیا تو ایک کھیل ہے، کھیل، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں کی کرنسی تھوڑی ہوگی، کام چل جائے گا، زندگی گزر جائے گی، لیکن وہاں کی کرنسی اگر نہیں ہے تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ موت اپنی جگہ برحق ہے، ہاں اتنا ہے کہ موت سے وہ گھبراتا ہے جس کی تیاریاں نہیں ہے، جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ اور جب آخرت کی فکریں ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں انسان دنیا کی کرنسی کے مقابلے میں آخرت کی کرنسی کی فکر کرتا ہے۔
کہ میری آخرت کی کرنسی تیار ہو جائے، آخرت کی کرنسی. اور اس آخرت کی کرنسی کے لیے سردیوں میں نماز پڑھنا آسان، گرمیوں میں نماز پڑھنا آسان، بارش میں نماز پڑھنا آسان، بیماری میں نماز پڑھنا آسان، حالات میں نماز پڑھنا آسان، پیسے نہیں ہے تو نماز پڑھنا آسان. دنیا کی کرنسی، تھوڑی سی کرنسی پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، آخرت کی کرنسی کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. اس لیے نبی کو کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اے نبی، جب مکہ فتح ہو گیا تسبیح پڑھو، تحمید کرو، استغفار کرو، ہمیں یاد کرو. ہاں، آخرت کی تیاری. اسی لیے نیک مرد اور نیک عورتیں ہوتی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتی، وہ بالکل موت سے نہیں ڈرتی. وہ کہتی ہے موت بہرحال اپنی جگہ آنی ہے، ہم سے جو کچھ ہوا ہم نے اپنی تیاری کر لی ہے، اور ہم نے جو آخرت کی کرنسی ہے اس کو جتنی محنت ہوئی ہے وہ کر لیا ہے. اور بزرگوں کے وہاں، نیک لوگوں کے وہاں موت ڈرنے کی چیز نہیں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا وَمِنَ الْبُقَاءِ سُرُورٌ. بعض مرتبہ خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے، خوشی کا. ارے جب دلہن کو روانہ کرتے ہیں تو روتی ہے، لیکن اس کا وہ رونا جو ہے نا وہ خوشی کا ہے، غمی کا نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا. ٹھیک اسی طرح بعض مرتبہ مرنے والا روتا ہے، وہ رونا اس کا اس لیے نہیں ہے کہ وہ موت سے ڈر رہا ہے، وہ اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. حق تعالی جل شانہ ہمیں عبادت کا ذوق، آخرت کی فکر نصیب فرمائے. رمضان اپنی جگہ روا دوا ہے، 2-4 دن رہ گئے ہیں، ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہو تو کر لو اور اللہ سے استغفار کر لو. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ.